میں جوائن کر رکھا ہے سینئر سیاستدان عوام پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما جناب مفتاح اسماعیل صاحب نے۔ مفتاح صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں، سیاسی موضوعات پر بات کرنے سے پہلے، یہ اسٹاک ایکسچینج میں تاریخی ہمیں ریکارڈ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ آج بھی 100 انڈیکس جو ہے وہ 1000 اضافے سے ریکارڈ 91,000 کی نفسیاتی حد پر بند ہوا ہے۔ مسلسل یہ ماشاءاللہ ریکارڈ بن رہا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے اور کیا اس کے اثرات ایک عام شہری تک بھی پہنچیں گے؟ کاروبار میں بھی ترقی ہوگی؟ واٹ ڈز دیٹ مین؟ یہ ریفلیکٹ کیا کرتا ہے؟ سر ایک تو خوشائند بات ہے کہ ملک کا جو سرمایہ کار ہے وہ ملک کے بزنس سے اطمینان کر رہا ہے۔ جو دو بڑی وجہ ہیں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک انٹرسٹ ریٹس کم کرنے جائے گا۔ میرے خیال سے جو نیکسٹ مانیٹری پالیسی میٹنگ ہوگی نومبر کے پہلے ہفتے میں، اس میں لوگوں کو یہ خیال ہے، آئی تھنک صحیح خیال ہے، کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کم کرے گا۔ صرف دیکھنا اتنا ہے کہ وہ 2% کرتا ہے یا 3% کرتا ہے، مطلب وہ دیکھنا ہے، لیکن کم ضرور ہوگا، کیونکہ افراط زر میں کمی آئی ہے تو شرح سود میں کمی آنی چاہیے۔ جب شرح سود میں کمی آتی ہے تو تھوڑا سا آپ دیکھتے ہیں کہ کمپنیوں کے پروفٹس بڑھ جاتے ہیں۔ 17% سے اگر یہ 15.5% ہو جائے گا تو کمپنیوں کے پروفٹس بڑھ جائیں گے، تو ایک تو اس لیے تیزی آئی ہے مارکیٹ میں۔ دوسری یہ کہ جو انٹرنیشنلی دیکھا جائے، جنوبی ایشیا میں دیکھا جائے، تو جو جتنی کمپنی ایک سال میں پیسے کماتی ہے، اس سے 10 گنا یا 11 گنا اس کی ویلیویشن ہوتی ہے، اس کمپنی کی ملکیت کو سمجھ۔ یہاں پہ 4-5 پہ ہے، کیونکہ یہاں پہ انسرٹنٹی بہت ہے۔ حکومت کی کمپنیاں نفع تو کرتی ہیں، لیکن وہ سرکولر ریٹ کی وجہ سے ان کو پیسے نہیں ملتے۔ تو اب یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جگہ بہت ہے، اگر پروفیٹیبلٹی بڑھے گی تو وہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ دو وجوہات سے بڑھ رہی ہیں، ویسے اچھی بات ہے میرے خیال سے۔ ٹھیک، اچھا، اب ویئر ڈو یو سی پی ٹی آئی اینڈ عمران خان صاحب اسپیشلی آفٹر 26th امینڈمنٹ، اور آن دی پیرلل جو یہ انڈیکس میں بھی اور اکانومی بھی کچھ بہتری کے اشارے نظر آ رہے ہیں، تو پولیٹیکلی آپ کہاں دیکھ رہے ہیں ان کو؟ دیکھیے جامی صاحب، جو چیز ہوئی ہے معیشت کے اندر، وہ افراط زر میں کمی آئی ہے، یعنی کہ جس رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی تھی اس میں کمی آ گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حکومت وقت اس کی کریڈٹ لیتی ہے، لیکن سچی بات ہے کہ جو کمی آئی ہے وہ صرف بین الاقوامی طور پر خام تیل کی قیمت میں کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پیٹرول سستا ہو گیا۔ اور ایک کموڈٹی سائیکل تھی، تو آج گندم، یوریا، ڈی ایچ پی، جتنی بھی چیزیں ہیں، LNG، پیٹرول، یہ سارا چیزیں سستی آ رہی ہیں، تو جس سے جو یہاں پہ جو مہنگائی ہو رہی تھی اس کی رفتار میں کمی آ گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں جو کمی آئی ہے پیٹرول کی، وہ اس لیے نہیں آئی ہے کہ شہباز شریف نے کچھ کیا ہے، وہ اس لیے آئی ہے کہ چائنا کی معیشت سلو ہو رہی ہے۔ بہرحال تو حکومت کو کریڈٹ دے لے، لیکن حکومت وقت کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ حکومت وقت نے کوئی ایسی مثبت چیز نہیں کی ہے بجٹ کے حوالے سے، اپنے اخراجات کم کرنے کی وجہ سے، یا کوئی ٹیکس کی اس کو وائڈ اسپریڈ کرنے کی، ٹیکس برڈن کو وائڈ اسپریڈ کرنے کی وجہ سے کے حوالے سے کہ آپ اس کو کریڈٹ دیں۔ لیکن بہرحال ایک عام پاکستانی مڈل کلاس جس کے پاس انکم ہے، اس کے لیے تھوڑی سی آسانی ہے، لیکن جو اس کے پاس نوکری نہیں ہے، جس کو غربت میں پڑ رہا ہے، اس کے لیے کوئی آسانی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ معیشت نہیں چل رہی ہے، تو اکانومی نہیں بڑھ رہی ہے، نوکریاں نہیں پیدا ہو رہی ہیں، روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہو رہے، اور غربت انفیکٹ تھوڑی تھوڑی اوپر جا رہی ہے، اور اب 10 کروڑ لوگوں سے بھی زیادہ غریب خط غربت کے نیچے آ گئے۔ تو یہ دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا سیاسی کو اس کا حل نکال لے حکومت، تو معیشت میں کچھ بہتری اور بھی آ سکتی ہے۔